ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، ڈیل کون اور کس سے لے رہا ہے اور کس کو یہ ڈیل چاہیے، یہ مارکیٹ میں باتیں گردش کر رہی ہیں اور یہ ٹاسک کن لوگوں تک یہ پہنچایا گیا ہے۔ اور دوسرا سائفر کے حوالے سے ایک بڑا جج کے ریمارکس تھے کہ میں دلاور نہیں دلیر ہوں۔ کبھی ہم نے یہ سنا تھا کہ ملزم بیمار ہو جاتا ہے یا وہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جج اور جو ہے وکیل جو ہے وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں۔ سائفر کے حوالے سے تمام تفصیلات ہیں۔ اور دوسرا آج ایک بڑا لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس میں پرویز الہی کے حوالے سے جو ہفتے والے دن جس طرح اٹک جیل اس کو بھیجا گیا، اس میں تمام تر لوگوں کو، فریقین کو، آئی جی وغیرہ کو آج ہائی کورٹ کے اندر بلا کر توہین عدالت کا جو ہے ایک شوکاس نوٹس بھیجے ہیں۔ ان کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، تو سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کس کو ڈیل چاہیے، کون ڈیل مانگ رہا ہے اور کس حوالے سے ڈیل ہونی چاہیے۔ ناظرین، کافی دنوں سے ایک چیز گردش ہو رہی ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو وائف ہے اس نے کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور یہ ڈیل مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح جو ہے ڈیل دے دیں یا ملک سے باہر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ہر یہ بات پہ یہ چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب بڑی مشکل میں رہ رہے ہیں اور اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وہ کسی طرح کہتا ہے کہ مجھے اس سے یہاں سے نکالو۔ بٹ اٹس ناٹ اے ٹرو کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ڈیل کس کو چاہیے۔ اس ٹائم جب وکلا ان سے ملاقات کرنے کے آئے تو وہاں پر تمام چیزوں کی تردید ہو گئی، جس میں یہ کہا گیا ناظرین کہ عمران خان صاحب کے واضح الفاظ سے کہ میں اپنی حقیقی آزادی کے لیے اسٹل میں اسٹینڈ کر رہا ہوں، میں اپنے بیانیے کے ساتھ کر رہا ہوں اور عوام کو بھی کہوں گا آپ نے ہار نہیں مانی اور حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اور اس میں واضح باتیں کی گئی کہ کوئی ایسی چیزیں ڈیل نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ کو تھوڑا پس منظر لے کر جاؤں گا کہ ڈیل کس کو اصل میں ضرورت ہے اور یہ جو میسیجز جو وہ ٹیلی ویژن پہ چل رہے ہیں یہ کون کروا رہا ہے۔ کچھ مخصوص لوگ ہیں جو چینل پہ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اتنی مشکل میں اٹک جیل میں رہ رہے ہیں، اور یہ بیانیہ اب تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈیل صرف اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے تھے جو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی وہ ڈیل کر کے ملک چلے جاتے تھے، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو ہو، نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو۔ یہ لوگ تھے جو ہمیشہ ڈیل کر کے اپنے مفادات دیکھ کر، اپنے مطلب دیکھ کر وہ ڈیل کرتے تھے، پھر کچھ وقت کے لیے وہ چلے جاتے تھے۔ تو ان کو یہ لت لگی ہوئی تھی کہ چلو یہ سارے ہم ان کو جو ہے اس طرح کرتے تھے، ان کو بھی تکلیف دے کر، اور جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے، ایک سابق وزیر اعظم ہے اور یہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے جو دنیا جس نام سے جانتی ہے، آج اس کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر، یہ قابل مذمت ہے۔ یہ ڈیل کی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ اب ڈیل صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، عمران خان کو ڈیل نہیں چاہیے۔ عمران خان ڈٹ گیا ہے، یہی سب سے بڑے لوگوں کے اندر جو ہے ایک مطلب کہ سمجھیں کہ ان کی سوچ سمجھ ختم ہو گئی ہے کہ اس شخص کو کس طرح توڑیں اور اپنے بیانیے کو کس طرح زندہ رکھیں۔ اس طرح تو پاکستان کو نقصان ہوگا، اور جس نوعیت کا جس طریقے سے پاکستان جا رہا ہے، جس ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے، وہ ایک غلط ڈائریکشن ہے۔ تو اس کے لیے جو ڈیل کی جو باتیں کر رہے تھے، وہ ڈیل صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، نہ کہ عمران خان صاحب کو ڈیل چاہیے۔ آپ ان کی ہر چیز کو دیکھ لیں، کریکٹر اسیسینیشن دیکھیں، اس کی پرسنل لائف کو اٹیک کر رہے ہیں، ان کی تمام تر چیزوں کے اوپر، ان کی جو وائف ہے ان کو اٹیک کر رہے ہیں۔ مطلب جہاں ان کو موقع مل رہا ہے عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ ہی اسٹل اسٹینڈ۔ یہ سمجھو کہ لڑ رہا ہے، سمجھو کہ جتھے کے ساتھ لڑ رہا ہے، جس طرح وہ اکیلا بندہ لڑ رہا ہے، عوام اس کو سلام کر رہی ہے، عوام اس کی جرت کو سلام کر رہی ہے۔ تو اس ٹائم ڈیل عمران خان کو نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات سائفر کے حوالے سے، جمعے والے دن ایک جج تھے ابو الحسنات، جمعے کو ہیئرنگ ہوئی، اس میں تمام تر عمران خان کے وکلاء نے ساری چیزیں رکھی، اور جس میں وہاں پر بھی سرکاری وکیل نہیں کھڑا ہو سکا، اور اس میں جو ریمارکس آئے اس جج کے، اس نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اے دلاور، آئی ایم اے دلیر۔
یہ ایسے ریمارک سے کہ بڑے لوگوں کی ہوا جو سوچ تھی اس نے اس کو بدل ڈالا، اور کوشش کرنے کے بعد پیر والے دن اس نے ڈیٹ رکھی کہ ہم جو بیل کی عمران خان کے حوالے سے جو ڈیٹ تھی اس کو پیر تک ملتوی کر دیا، انجرڈ کر دیا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا، آج جب اس کی ہیئرنگ ہوئی سیفر کے حوالے سے، کیونکہ سیفر کے حوالے سے ساری چیزیں قانون واضح ہے، جب سیکریٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے، جب آپ کیبنٹ نے فیصلہ کر لیا تو سیکریٹ ایکٹ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا دھچکا جو ہے نا سیکریٹ ایکٹ جو عدالت بنائی گئی تھی جس میں آج شامد قریشی اور عمران خان کی ضمانتیں ہونے والی تھی، اس جج کو 1 ہفتے کے لیے چھٹی پہ بھیجا گیا۔ تو مجھے آپ ناظرین یہ بتائیں، جس ملک کے اندر قانون اور ملک بنانا ریپبلک بن گیا ہو اور طاقتور حلقے جس طرح یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ کب تک کریں گے؟ اس میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے، پاکستان کی عوام کا فائدہ نہیں ہے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا تو پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی چیز آپ سمجھ لیں، ذہن میں بٹھانا پڑے گا کہ اٹس ناٹ پاسبل وداؤٹ اسٹیبلٹی آف پولیٹکس۔ اگر آپ پولیٹکس میں استحکام لے کر آنا چاہتے ہیں تو موو آف کرنا پڑے گا، الیکشن کروانے پڑیں گے، اور جس طرح ایک ہی پارٹی کو کریش کر رہے ہیں، یہ سمجھو کہ سیاست کے اندر ایک نیا بھوچال شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح سیاست کے اندر یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں تو یہ آنے والے دنوں کے اندر یا آنے والی سیاست کے اندر بڑی خطرناک چیزیں ہیں جو اس طرح اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کری ہے، کیونکہ سائفر میں کچھ ہے نہیں، سائفر میں ساری چیزیں اڑ جانی تھی، کیونکہ سارے مقدمے جھوٹے بنائے گئے ہیں، جس میں سمجھے کہ ایک ہوتا ہے نا اسٹرانگ لیول پہ، اگر اس کے اندر کچھ ہوتا تو آج جج چھٹیوں پہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے کہ پہلے تو یہ ملزم چھٹی کرتے تھے، بیماری کا بہانہ کرتے تھے، آج ان کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پر پاکستان کی تاریخ میں اندر ایک ملزم کہہ رہا ہے کہ میری جو ہے نا آپ ہیئرنگ کریں، وہ کورٹ میں آنا چاہتا ہے اور جج بھاگ رہے ہیں، وکلا بھاگ رہے ہیں۔ یہ تاریخ میں یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں، پہلی مرتبہ کوئی ٹکر کا شخص اسٹیبلشمنٹ کو ملا ہے جو اس ٹائم کھڑا ہو گیا ہے، وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے جس طرح آپ نے رکھنا ہے رکھ لیں، اگر مجھے اپنی حقیقی آزادی کے لیے میں لڑوں گا، اگر میری آخری سانس تک مجھے لڑنا پڑا تو میں ضرور لڑوں گا۔ تو سائفر کا کیس بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے، صرف ڈیلے ٹیکٹس ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور آج عمران خان کے وکلاء نے بڑی کوشش کی، کیونکہ جب ایک وکیل جب چھٹیوں پہ ہوتا ہے تو اس چھٹیوں میں کوئی ریپریزنٹ جج ہوتا ہے، قانون میں بھی ہے کہ وہ اگر 1 ہفتے کے لیے اگر چلا جاتا ہے تو ان کے بیاہ پہ کوئی جج ہیئرنگ سن سکتا ہے، کیونکہ ایک یہ ہائی پروفائل کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کے لیے 1 گھنٹہ 1 دن بھی بڑا اہم ہے، اور یہ طاقتور حلقے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید وہاں پر رکھیں۔ تو ناظرین، سائفر کا کیس بھی ختم ہے، یہ جیسے ہی اس کو تاریخ دی گئی ہے جمعرات کی 7 سپٹمبر کی تاریخ دی گئی ہے، انشاءاللہ 7 تاریخ کو اگر کوئی جج آ جاتا ہے، اب وہ جج تو آئے گا پیر کو، ہو سکتا ہے دوسرا جج، اس کو زوری زبردستی اس کو چھٹیاں دی گئی ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، پاکستان کی عدلیہ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ تاریخ میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور تیسری بڑی بات، آج جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے ایک دبنگ فیصلہ دیا ہے، اور جس طرح آئی جی لاہور ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اعلی کار بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ظلم کر رہا ہے، ایک پارٹی کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہا ہے۔ آئی جی لاہور نے ایک مشن پہ نکلا ہوا ہے جو ایک مخصوص لوگوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے، اور لوگوں کو جس طرح عبرتناک نشان بنا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ آج اس طرح لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی کے تمام پولیس جس طرح ہفتے والے دن میں پرویز الہی کو کہا گیا تھا کہ 3 MP کے تحت یا کسی بھی کیس میں اینی سنگل کیس اب یو ول نیور اریسٹ پرویز الہی، تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ ان پولیس کے حوالے سے پولیس، اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس مل کر جس طریقے سے نام معلوم جو ہوتے ہیں لوگ، جو جس کو وردی بھی نہیں ہے، وہ لوگ اٹھا کر ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور یہ کیس کے 3 MP ہوتے ہیں، اس کو گرفتار کر کے اٹک جیل پہنچایا جاتا ہے۔ اور آج جس طرح ایک فیصلہ دیا گیا، زبردست فیصلہ، پوری قوم کا جسٹس رفیق صاحب کو سلام، جو ججز اور قانون اور انصاف میں مبنی فیصلے دیں گے، پاکستان کی قوم اس کی عزت اور احترام کرے گی۔
اور پرویز الہی کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف جسٹس امجد رفیق کا تاریخی حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے کہ آپ نے کل پرویز الہی صاحب کو کسی بھی صورت میں پیش کرنا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسلام آباد پولیس کی طرف سے پرویز الہی کی 3 MPO کے تحت لاہور سے گرفتاری کے خلاف قانون کے اس لیے آئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے، اور آئی جی پنجاب کو دیگر افسران کے خلاف بھی انکوائری کی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ مطلب کہ یہ جو کیس توہین عدالت جو اسلام آباد آئی جی کے حوالے سے اور جو نوٹسز دیے ہیں جہاں ان کی انکوائری ہوگی وہ آئی جی لاہور اور ان کے تمام افسران کے حوالے سے۔ اگر ناظرین اس طرح وکلا اپنی عزت سے بچائیں گے، عوام کو ایک تحفظ دیں گے، ان کو یقین دلائیں گے کہ ہم انصاف کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں پر یہ بات نہیں رکتی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے ناظرین کہ اسی جج کو اس کا ٹرانسفر کیا جاتا ہے کہ یہ کیسز یہ جج نہیں سن سکتا۔ جب ایک جج قانون کے تحت، آئین اور قانون کے تحت ایک سن رہا ہے، اس کے فیصلے کر رہا ہے، وہ اپنی بات منوانا چاہ رہا ہے، یہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ یہ تکلیف اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہ رہی کہ جس پارٹی میں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر کھڑے نہ رہیں، جتنا یہ کریش ہو جائیں تاکہ الیکشن کی طرف بڑھے۔ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن ہمیشہ عوام کے ووٹ سے لڑی جاتی ہے۔ صرف اپنے فیصلے جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کے کمروں کے اندر، تو یہ آسان نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ اس طرح ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس طرح وکلا جو کا انصاف دے رہے ہیں اس کو ہٹایا جا رہا ہے، جو ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، جو ان کے طریقے سے چل رہے ہیں، ان کے فیصلے کو فوراً ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، جو فیصلہ دے رہے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو اٹ مینس پاکستان کے اندر قانون عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، ایک ہی فرد واحد ہے جو چاہ رہا ہے، جس طرح چاہ رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے۔ اب عوام بھول جائے کہ یہاں پر کوئی آئین ہے، یہاں کوئی قانون ہے، جہاں پر کوئی انصاف ملے گا۔ تو لوگ اتنا نا امید ہو گئے اس سسٹم سے، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اس طرح ملک نہیں چلایا جاتا، کسی کی ڈنڈے کے زور پہ کوئی ملک چلتا نہیں ہے۔ آپ کتنا بھی آپ کر لیں، اس طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کو ایک ڈنڈے کے زور پہ چلائیں اور لوگوں کو پریشر دیں، لوگوں کو ان کی عزتوں کو نیلام کریں، ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو آپ اس طرح کریں گے۔ اس طرح نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جب نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ ملک نہیں رہتا۔ تو ہمیں ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے، الیکشن میں چلے جائیں، اور جو منتخب پارٹی ہوگی وہ آ کے اپنا جو ہے یہ چیزیں سنبھالے اور ملک کو آگے لے کے چلے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے اور سیاسی لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔